کراچی میں جو فنکشنل ڈینٹسٹ تھے وہ تقریباً 200 300 400 کے قریب ہوں گے. اس کے بعد ڈینٹل فریٹرنٹی آج کی تاریخ میں 40,000 سے اوپر چلی گئی. ان کے الیکشنز بھی ہوتے تھے اور ہم سنتے تھے کہ یہ ہو گیا الیکشن میں، وہ ہاتھا پائی تک ہو جاتی. کراچی کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو گیا؟ گھر گھر کورسز شروع ہو گئے. بچے وانٹ ٹو لرن، دے آر ڈیسپریٹ. اس ڈیسپریشن کا فائدہ یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو کہ وہ پیسے کماتے ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یو ناٹ شیور to whether that knowledge is correct. دنیا is going towards AI. PDA تو ابھی ہم اس بات پر پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، یہ اس پوسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اس پوسٹ پہ بیٹھوں گا. یعنی ابھی تک ہم نے کام کی بات ہی نہیں کی. پاکستان کا برننگ ایشو آج کل اٹھا ہوا تھا کہ PMDC نے ایک لیٹر ایشو کیا کہ پاکستان کا کریکولم 5 سال کا ہو گیا. یہ کیسے ہوا کہ 2-3 لوگوں نے مل کے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر کے امپوز کر؟ دس از ناٹ دا کریکٹ. Congratulations, sir, for becoming PDA president one more time. Sir, اس tenure آپ کے goals کیا ہیں اور کس طرح سے آپ کا vision different ہے than before? بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Thank you for congratulating me. پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن ایک پروفیشنل باڈی ہے. میں آپ سے انٹرویو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ باڈی انفارچونیٹلی ہیز بین آلموسٹ ان ایکٹیو فار دا لاسٹ مینی ایئرس. اور اگر میں اپنے شہر کی بات کروں کراچی کی، تو کراچی میں تو ہم نے اب PDA کی ایکٹیویٹیز شاذ و نادر ہی دیکھتے ہیں. میں PDA کا پریزیڈنٹ رہا for 2 years, exactly for 2 years, and that is way back maybe 6, 7, 8 years ago. تو PDA کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، PDA کو کیا کرنا چاہیے، that is a question, and that has to be answered by all involving all the stakeholders. تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو خیال یہ ہے، میں اگر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو ہوا یہ کہ جب ہم ڈینٹل اسٹوڈنٹ تھے 1987 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو PDA واز اے ویری وائبرنٹ باڈی. ہر وقت ہم ایز ڈینٹل although کہ we were studying in حیدرآباد ایز کراچی اسٹوڈنٹس، کراچی میں کوئی ڈینٹل کالج نہیں ہوتا تھا تو ہم وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو ہم PDA کی باتیں سنتے تھے کہ PDA یہ کر رہی ہے، PDA وہ کر رہی ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ کراچی میں جو فنکشنل ڈینٹسٹ تھے وہ تقریباً 200 300 400 کے قریب ہوں گے. تو دے یوز ٹو ورک ایز اے فیملی. ان کی فیملیز شام میں ملتی تھیں، وہ اپنے پرابلمس ڈسکس کرتی تھیں، لڑتی بھی ہوں گی، لیکن they had a unified platform and everyone was supporting that unified platform. ان کے الیکشنز بھی ہوتے تھے اور ہم سنتے تھے کہ یہ ہو گیا الیکشن میں، وہ ہاتھا پائی تک ہو جاتی تھی. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ ڈینٹل فریٹرنٹی آج کی تاریخ میں 40,000 سے اوپر چلی گئی. اور اب آپ سوچئے کہ جو PDA کا اسٹرکچر تھا، unfortunately that did not work out in comparison to the progression of the fraternity. کیونکہ فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں تھی تو that started crumbling. وہ جو کانسٹیٹیوشن اس وقت کے لیے بنا ہوا تھا PDA کا، ایک تو اس کو امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، نمبر 2 اس پہ امپلیمنٹیشن ٹھیک سے نہیں ہوئی، نمبر 3 جو لوگ اس میں الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے پرابیبلی اپنی ذمہ داری اتنی اچھی طرح نہیں نبھا سکے جتنی نبھانی چاہیے تھی. تو ہوا کیا؟ تو آج یہ ہوا کہ ہمارا جو اب پھر ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں. اس زمانے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کراچی میں کوئی ڈینٹل کالج نہیں تھا. آج کراچی کے اندر تقریباً 13 ڈینٹل کالج ہیں. امیجن دا ڈفرنس. اس وقت کراچی کی 6 سیٹیں ہوتی تھیں and all of us used to go to Hyderabad to study per year. So only 6 students were coming back to Karachi every year.
And now, if there are 13 colleges, तो आप सोचिए multiply by 75, that makes it in thousands. So you are producing thousands of dentists only in Karachi, which means the needs and requirements has absolutely changed. तो उस ज़माने में PDA फोकस करती थी, किस चीज़ को फोकस करती थी? ओनली कंटिन्यूइंग एजुकेशन. और हमारा अभी भी ये ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेग फॉर एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन. आप ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो आपके ग्रेजुएट्स की, यंग ग्रेजुएट्स की एंड ओल्ड ग्रेजुएट्स की. उनका लिंक एजुकेशन से ताल्लुक हमेशा रहना चाहिए. यू वुड लाइक टू अब्रेस देम विद whatever latest things are coming. तो ये जो आपने सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा ना कि ये क्या हमारी चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि अब ज़रूरत ये है कि पीडीए को कंटिन्यूइंग एजुकेशन के साथ डिफरेंट फोरम्स को भी एड्रेस करना चाहिए. वो डिफरेंट फोरम्स क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए. जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि हमारा क्या ख्याल है, हमारा क्या ओपिनियन है. और जहन में ये रखना चाहिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ दैट मे नॉट बी द फाइनल वर्डिक्ट ऑन एनी एस्पेक्ट. दिस कुड बी माय ओनली पर्सनल ओपिनियन. और जब हम लोग बैठें, प्रोफेशनल लोग बैठें और मिल के रास्ता निकालेंगे, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पहले डिसाइड कर लें, यूनिफाइड लोग आइडेंटिफाई कर लें, देन ओनली प्रोग्रेशन वुड कम. अगर हम यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकेंगे अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी पीडीए जैसे पिछले सालों में डेड रही है वो आगे भी डेड रहेगी. So other than a uniform body, please give us insights about how will you address the challenges in terms of unregulatory practices and improving professional dentists, उनकी professional practices. तो पीडीए को जब आप डिस्कस करें ना, तो पीडीए हैज़ टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि जब आप फ़र्ज़ कीजिए डेंटल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो डेंटल फ्रेटर्निटी को दो कैटेगरीज में हम देखते हैं. एक वो लोग जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं और एक वो लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं. तो व्हेन वी डिवाइड द कैटेगरीज इट कम्स इनटू नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो हमने भी ये सोचा कि इसको दो एस्पेक्ट पे देखना चाहिए. एक वो डेंटिस्ट है जो पाकिस्तान से बाहर जाता है और उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है. दे मे बी गोइंग फॉर सर्टेन स्टडीज और टू इमिग्रेट और प्रैक्टिस. जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं वो या तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या किसी एकेडेमिया में जाना चाहते हैं, और वो ग्रेजुएट होके कोई जॉब करना चाहते हैं या हाउस वाइफ बनना चाहते हैं, एंड दे मे नॉट प्रैक्टिस एज वेल. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी. जो बर्निंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के, बर्निंग इश्यूज क्या है पाकिस्तान के? इस वक्त बर्निंग इशू ये है पाकिस्तान का, देयर आर ऑलमोस्ट 61 डेंटल कॉलेजेस, जिसमें से 43 प्राइवेट है और 18 के करीब पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं. अब आप इमेजिन कर लें 61 मल्टीप्लाई बाय 75, दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डेंटिस्ट. तो गवर्नमेंट ने इतने डेंटल कॉलेजेस तो खोल लिए, विच वी वेलकम. हमारा ख्याल है कि जब आप पॉपुलेशन डेंटिस्ट रेशो की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी भी गुंजाइश है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आपकी 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है. जो डेंटिस्ट इतने पैसे लगाकर डेंटिस्ट्री करता है और वो चाहता है कि प्रैक्टिस करे, तो वो कैसा होगा कि वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करे अगर आप उसको बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, उसको बेसिक नेसेसिटी नहीं देंगे, उसके बच्चों के लिए स्कूल नहीं देंगे, तो वो कैसे जाएगा? तो ये बात हमें समझ में आती है. लेकिन हमें ये बात भी समझ में आती है कि जब ये सारे बच्चे, द ग्रेजुएट्स इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इन द अर्बन एरियाज, हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, दैट इज गोइंग टू कोलैप्स, व्हिच इट इज कोलैप्सिंग. तो गवर्नमेंट ने एक तरफ अच्छी स्टेप तो लिया कि उसने डेंटल कॉलेजेस खोले, जिससे फ़ायदा हमें क्या है? जिससे हमें फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट है. आप अपने डेंटिस्ट, अपना ग्रेजुएट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर. लेकिन क्योंकि ये डिस्पैरिटी होती जा रही है, बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, दे आर ग्रेजुएटिंग एंड दे आर नॉट श्योर व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन,
تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو گورنمنٹ کو یہ بات سیریسلی سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ ہمارے پاس ایک فنکشنل پی ڈی اے نہیں تھی اپ ٹل ناؤ. تو گورنمنٹ کو ایک ڈینٹل فریٹرنیٹی کی طرف سے صحیح پالیسی بھی کسی نے نہیں دی کہ بھائی آپ یہ کھولنے جا رہے ہیں تو اس بچوں کی کھپت کدھر ہے, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی اکاموڈیٹڈ ان دا سوسائٹی, وچ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ ڈینٹل کالج کھولتے ہیں یا کالجز کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کا پروڈیوس کدھر جائے گا. تو وہ کسی نے سوچا نہیں ٹھیک سے, سوچا ہوگا تو اس پہ کم از کم ہمیں کوئی ایگزیکیوشن پلان نہیں دکھتا ہے. ایگزیکیوشن پلان بنا ہوگا, امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوگا, یعنی واٹ ایور دیر از اے فلا. تو ایک تو یہ بہت بڑا برننگ ایشو ہے. نمبر 2, second issue is quality of dentist has to be standardized. یعنی 61 اگر ڈینٹل کالجز ہیں پاکستان میں تو کیا ہر کالج کا اسٹینڈرڈ سملر ہے؟ Probably the answer is no. تو یہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے. although کہ پی ڈی اے کا اس کا ڈائریکٹ ریگولیٹری باڈی تو ہے نہیں, لیکن پی ڈی اے should be involved with a regulatory body and give them advices. The third burning issue ہے آپ کی نیشنل گائیڈ لائنس نہیں ہے, پریکٹسنگ گائیڈ لائنس نہیں ہے. آپ اگر جنرل پریکٹس میں کام کرتے ہیں, آپ کہیں یار میری ریڈیولوجی کی گائیڈ لائن پاکستان کی کہاں ہے؟ نیل, کسی نے سوچی بھی نہیں. آپ کہیں یار مجھے ایکسٹریکشنز کرنی ہے, مجھے سرجیکل بیسک گائیڈ لائنس چاہیے, نو نل. یعنی آپ کے پاس کوئی فارمولیٹڈ گائیڈ لائن نہیں ہے. کسی نے یہ تک نہیں کیا کہ پاکستان میں یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی میں نے فلاں گائیڈ لائن اڈاپٹ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا. یعنی یہ تک نہیں کیا ہم نے. آپ سوچیے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نمبر 1 دیر از نو اونرشپ, نمبر 2 دیر از نو ویژن. جب تک آپ کسی چیز میں ویژن نہیں لے کر آتے تو آپ کو پتہ ہے خالی پیسہ ہونا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں کام کرنے کے لیے زندگی میں ویژن ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ویژن ہوتا ہے نا تو پیسہ بھی آ جاتا ہے, لوگ بھی آ جاتے ہیں, لوگ کام کرنے والے بھی آ جاتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو گیو دا ویژن. تو اسی لیے دنیا میں جو قدر ہے نا وہ لیڈرز کی ہے. آپ کے پاس بڑے لیڈرز ہوں گے, بڑے لیڈرز پیدا ہوں گے, وہ نیشنز آگے چلی جائیں گی, وہ پروفیشن پروپیل کریں گے. جدھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, باتیں کرتے رہ جائیں گے. اینڈ دی ادر برننگ ایشوز آر کویکٹریز, گٹکا, پان, چھالیا, سگریٹ, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیزیز پروسیسز which are associated with گٹکا, پان, چھالیا are like pandemics in پاکستان. یعنی جب ایک گھر کے فرد کو منہ کا کینسر ہوتا ہے تو آپ سوچئے وہ پورے فرد کا جو بریڈ ونر ہے, جب وہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ینگ ہوتا ہے, تو نمبر 1 اس کا کمانا بند ہو جاتا ہے, نمبر 2 اس کا وہ روزی پرووائڈ کرنا اپنی فیملی کو بند ہو جاتا ہے, نمبر 3 ان کے جتنے اثاثے ہوتے ہیں اب اس کی ہیلتھ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. سو اٹ از لائک اے ٹرن اراؤنڈ فار دیٹ فیملی. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈیزیز پروسیسز پریونٹیبل ہیں. یعنی اگر آپ پان, چھالیا, سگریٹ, گٹکا بند کر دیں تو یہ کینسر کا انسیڈنس یہاں سے یہاں چلا جائے گا. تو دیز آر دا فیو برننگ ایشوز. اور جو مجھے دل کو لگتا ہے بہت کہ یہ جب سے پی ڈی اے ڈس فنکشنل ہو گئی تو ہوا کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, جہاں ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے اس ویکیوم میں اپنی جگہ بنا لے. جب پروفیشنل باڈیز ختم ہو جاتی ہیں, کام نہیں کرتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ان پروفیشنل باڈیز, دا پیپل ہو آر ناٹ پروفیشنل, انٹر انٹو دیٹ سیرینا. تو اب کیا ہوا پاکستان میں, اسپیشلی ہمارے شہر کراچی میں, وچ از دی وائبرنٹ, موسٹ وائبرنٹ سٹی آف پاکستان, وچ پرووائڈ, میں بھی ایف بی آر کا کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ کراچی ہیز لیڈ اگین in providing tax to the country, the leading city of Pakistan to provide the tax. تو is the most vibrant. اور مجھے پرسنلی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے کراچی کے لوگ بہت پسند ہیں. میں کہیں اور جاؤں نا تو ہم سیٹ نہیں, ہم کہتے ہیں کراچی والے کہیں اور سیٹ نہیں ہو سکتے.
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو گیا, گھر گھر کورسز شروع ہو گئے, کیونکہ پروفیشنل باڈی نہیں ہے. ہر بچہ یا ہر آدمی چاہتا ہے کوئی کورس کرا لے, اس سے پیسے کما لے. کورس کون کرا رہا ہے, اس کو کتنا ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے, اس نے کیا فیسلٹی دی ہے, اس نے کتنے پیسے لیے ہیں, کیا وہ کسی ایکریڈٹ باڈی سے اس کی ایکریڈیٹیشن ہے اس کورس کی. اچھا, بچے وانٹس ٹو لرن, دے آر ڈیسپریٹ. اس ڈیسپریشن کا فائدہ یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو کہ وہ پیسے کماتے ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے, although you're giving knowledge, لیکن it is unregulated. You're not sure whether that knowledge is correct even. تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے پاکستان کے لیے, ہماری کراچی کی ڈینٹل فریٹرنیٹی کے لیے. تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اینڈ دا موسٹ professional body which can regulate this is Pakistan Dental Association. تو ہم سب کو مل کے اس طرف کام کرنا چاہیے. جس دن یہ ریگولیٹری باڈی ایکسیپٹ ہو جائے گی اکراس دا بورڈ, آپ دیکھیں گے سب کو بینیفٹ ہوگا. اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو نلیفائی spreading of the knowledge. This is only going to channelize it. This is only going to make it more professional. This is going to make it more feasible, more affordable. آپ کے پاس پی ڈی اے کی ممبرشپ ہوگی, آپ جا کر کہیں اٹینڈ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں یہ اٹینڈ کر سکتا ہوں, میں یہ ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہوں. دوسری چاہت میری یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں, جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آج کل یو اے ای نے پاکستان کے ویزاز روکے ہوئے. کیوں روکے ہوئے؟ کہ اس میں کچھ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جو کہ پاکستان کی امیج کو خراب کرتے ہیں. اب وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے میجورٹی آف دا پاکستانیز آر سفرنگ. تو اس کا یہ مطلب ہے ان کچھ لوگوں کو کون مانیٹر کرے گا؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بچے, جو لوگ پاکستان سے باہر ڈینٹل فریٹرنیٹی سے ریلیٹڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, دیر ہیز ٹو بی اے ریگولیٹری باڈی, اینڈ دا موسٹ پروفیشنل باڈی کوڈ بی پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن, جس سے کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ, گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ ایشو ہو, اینڈ پی ڈی اے شوڈ سرٹیفائی کہ دیٹ پرسن از اے جینوئن ڈینٹسٹ, دس ہیز بین پریکٹسنگ, ورکنگ فلاں فرام اینڈ گریجویٹ فرام اے ڈینٹل کالج. تو یہ پی ایم ڈی سی کا رول نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک ایسوسیشن کا رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرسنلائز کانٹیکٹ سے بتا سکے کہ ہاں بھائی یہ ایک ویلڈ ڈینٹسٹ ہے. یہ 2-3 چیزیں اگر ہم پی ڈی اے کے لیے کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پروفیشنل باڈی آل ٹائم ٹو کم از گوئنگ ٹو بی اسٹیبلشڈ. وہ گائیڈ لائنز آپ نکال دیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ رسپیکٹ کریں گے کہ ہاں یار یہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. So, as you have already spoken about the policies and everything, so what do you think once they have been approved, آپ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کریں گے, whether digitally یا پھر ڈاکیومنٹ کریں گے کسی بکلیٹ کے اندر so people can get the access of that, یا کوئی سرٹیفکیشن ہوگی proper that this dentist is a certified dentist who can go abroad or who can go for masters. ایک ڈیجیٹل باڈی ہوگا یا کوئی ایک written documented form ہوگا؟ تو تمہارا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ دنیا از گوئنگ ٹورڈز اے آئی. یعنی پی ڈی اے تو ابھی ہم اس بات پر پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے, یہ اس پوسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں اس پوسٹ پہ بیٹھوں گا. یعنی ابھی تک ہم نے کام کی بات ہی نہیں کی ہے. اگر پتہ نہیں آپ فنکشنل ہیں کہ نہیں ہیں. اب فار دا لاسٹ مے بی 1 سال گروپس بنے ہوئے ہیں ڈینٹسٹ, اور اس میں یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ کہتا ہے نہیں ہونے چاہیے. یعنی فار دا لاسٹ ایئرز اینڈ ایئرز ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. ابھی تک ہم نے کام کی تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ پی ڈی اے کو کام کیا کرنا چاہیے. یہ میں نے آج تک کسی گروپ پہ نہیں پڑھا. میں اس لیے گروپس پہ فنکشنل نہیں ہوں. میں آئی جسٹ ریڈ دا میسج اور میں دل میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کدھر کی بات چل رہی ہے. میں نے آئی ہیو نیور ریڈ ٹل ٹوڈے کہ پی ڈی اے کرے گی کیا, کرنا کیا چاہیے, ہونا کیا چاہیے, فیوچر کیا ہے.
آپ کو اپنی قوم, اپنی ڈینٹل فریٹرنیٹی کو لے کے کدھر جانا چاہیے. یو ایس میں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری از ایٹ دی ہائٹ, اور ہم ابھی اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ اسکینر لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. وہاں پہ ڈیجیٹل لیبس ہر پریکٹس کا پارٹ بنتی جا رہی ہیں. دے آر ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. تو وائی کانٹ ڈینٹسٹری ان پاکستان بی ایٹ پار ود یو ایس اور ود اینی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈینٹسٹ آر ویری کمپیٹنٹ. جب ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں تو وائی کانٹ وی بیس our growth at par with the international standards؟ اس لیے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل باڈی نہیں ہے, آپ کو گائیڈ لائن نہیں ملتی ہے, آپ کو کوئی ویژن دینے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ جب پی ڈی اے فنکشنل ہو تو اس کو اپنا ایک اے آئی ونگ بنانا چاہیے. اے آئی کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. پہلے وہ خود سیکھے کہ ہاؤ اے آئی کین بی انوالوڈ ان ڈینٹسٹری, اور پھر اس کو پروموٹ کرے. تو سینسٹائزیشن فرسٹ you would get the sensitization. The moment you are sensitized, you would know the limitations of what you do, then you can implement that according to your own infrastructure. And that is how it should be done. لیکن کوئی تو بتائے گا نا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ابھی تک ہم استعمال نہیں کرتے. میں تمہیں ایگزامپل بتاؤں, جیسے اگر میں اپنی کلینک رن کرتا ہوں اور میری کوئی ویب سائٹ ہے, اب اس پہ وی گیٹ لاٹس آف کوسچنس بائی ڈفرنٹ انڈیویجولس, پیشنٹس. تو کیا اے آئی اس کو جواب دے سکتا ہے؟ وائی کانٹ این اے آئی کین بی انوالوڈ ان آنسرنگ دوز کوسچنس؟ یعنی کیوں میرا ریسیپشنسٹ رات کے 12 بجے کے بعد اس کو جواب دینا ہے؟ میں اسے پوچھتا ہوں, یار تم نے 6 گھنٹے سے جواب نہیں دیا. وہ کہتا ہے, سر دیکھیں میں کیا کروں. جب اے آئی کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس, تو وائی کانٹ اے آئی کین بی یوزڈ ان دس؟ ایسا بولٹ ہو جو کہ آٹومیٹک جواب دے دے, آپ کا کویسچن ہو اور وہ آپ کو جواب دے دے. یعنی سو سمپل. دس از گوئنگ ٹو انہانس دی پروفیشنلزم ان یور پریکٹس. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں اپنے اندر. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سوچ نہیں لا سکے ابھی. ہم صرف سوچ ہماری ایسوسیشن کی الیکشنز پر ہے فوکس. الیکشن کیوں ہوئے, یہ کیوں آ گیا, میں کیوں نہیں ہوں. یہ جو کانسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ ہے وہ ابھی تک ہم مٹیریلائز نہیں کر سکے. So, being an all-rounder, being a clinician and a practitioner, and then a teacher, how do you balance to dedicate time towards your professional life, and how are you thinking to give time to PDA also? تو ہم لوگ اپنے آپ کو نا, ہم کہتے ہیں کہ وی آر پروفیشنلز, اور پروفیشنل کی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوتا ہوں. آپ گھر سے نکلے, آپ بیوی سے لڑ کے نکلے, آپ بیگم سے لڑ کے, میاں سے لڑ کے نکلے, جب مریض سے بات کریں گے تو should it reflect? No, it shouldn't. It means once you come to your professional work, you really have to become a professional. Your emotions cannot be reflected in your behavior. اسی طرح جو ٹاسک آپ کے پاس ہوں گے تو ٹاسک آپ کو ری آرگنائز کریں گے. تو تم نے بہت ہی زبردست سوال پوچھا. تو میں الحمدللہ اس کالج کا پرنسپل, میری پہلی جاب جو تھی نا, I always say it with proud کہ میری پہلی جاب واز ایٹ FJDC, فاطمہ جناح ڈینٹل کالج, اور میں نے 1 سال اس میں گزارا, اینڈ آئی ہیڈ لاٹس آف فرینڈس. اور پھر میں نے یہ انسٹیٹیوشن جوائن کیا. اب مجھے اس میں 25 سال ہو گئے الحمدللہ. میں صبح اپنے ٹائم پر 8:30 بجے آتا ہوں اور اپنے ٹائم سے جاتا ہوں. بیچ میں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اسٹرائکس ہوتی تھیں کراچی میں, اور الحمدللہ میں کسی اسٹرائک پہ چھٹی نہیں کرتا تھا. پورا شہر بند ہوتا تھا, لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کیسے آتے ہیں. ہماری ان سڑکوں پہ آگ لگ رہی ہوتی تھی اور میں الحمدللہ کسی نہ کسی سڑک سے پہنچ جاتا تھا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار یہ ہماری ذمہ داری ہے, میری جاب ہے کہ مجھے اس کالج میں آنا ہے, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم پر آؤں گا, اور الحمدللہ مجھے کسی کو دکھانا نہیں ہے. یہ دس از مائی اون پرسنل رسپانسبلٹی.
مجھے کلینک پہ جانا ہوتا ہے, جو میرا ایگزیکٹ ٹائم ہے, اگر میں اس سے 2 منٹ لیٹ ہوتا ہوں کلینک, تو مجھے ہوتا ہے یار میں ایم لیٹ. تو میں کلینک پہ میسج کرتا ہوں کہ دیکھو میں آئی ایم رننگ لیٹ, آئی ایم 10 منٹس لیٹ, آئی ایم 15 منٹس لیٹ. یہ میری آج کی بھی پریکٹس ہے. تو اسی طرح جب آپ کوئی پروفیشنل رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو میں نے یہ پی ڈی اے کی رسپانسبلٹی لی ہے, تو مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس میں, اینڈ کنٹریبیوشن از ویری امپورٹنٹ. آپ ایک ٹینیور میں اس کو زمین سے آسمان پہ نہیں لے جا سکتے, لیکن اس کو ایک ویژن دے سکتے ہیں, اس کو ایک رائٹ ٹریک پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور میری جو ریکویسٹ ہے نا اس بات پر, وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم سب کو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے, وی ہیو ٹو چینج دیٹ. ہمیں مائنڈ سیٹ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, تو لوگ مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر ہالز میں عام طور پہ کہتا ہوں, دا فیوچر آف پاکستان از برائٹ. آپ یہ نہ سمجھیں, یہ نہ خیال کریں کہ پاکستان کوئی فیلڈ اسٹیٹ ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ نیشنز اینڈ کنٹری آف دا ورلڈ انشاءاللہ. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں, دس از مائی بلیف. میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو چینج. ہر کنٹری ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے, پاکستان ایک مشکل وقت سے ضرور گزر رہا ہے, لیکن دا فیوچر از برائٹ, کیونکہ یہاں کے لوگ آر ویری نائس. آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے جب آپ باہر جاتے ہیں نا. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں 2 نمبر کام زیادہ ہے. 10 میں سے اگر کوئی ایک آدمی ٹھیک نہیں ہے تو میڈیا میں ہائی لائٹ تو ہو جاتا ہے, لیکن ان 9 لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا کہ جو آنیسٹ ہیں, جو وقت پہ کام کرتے ہیں, جو وقت پر آتے ہیں. تو یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز 90% آف دا پیپل, یو اونلی ٹاک اباؤٹ دوز 10%. تو ایک تو میرا میسج یہ کہ ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے انشاءاللہ, اور یہ بلیو کرنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے, اسی طرح ڈینٹل فریٹرنیٹی کا بھی فیوچر بہت اچھا ہے. وی ہیو ٹو بلیو ان واٹ یو ڈو. تو ہم اپنی ایسوسیشنز پہ ٹرسٹ کریں, ہم اپنی ایسوسیشنز کو سپورٹ کریں, ہم اپنی ایسوسیشنز کو اسٹرینتھ دیں, ہم ایسوسیشنز کے لیے پازیٹیو بات کریں. کرٹیسزم کرنا بالکل ٹھیک بات ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے پازیٹیو کرٹیسزم. خالی اس بات کو رد کر دینا کہ میں پی ڈی اے کو نہیں مانتا, اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. ہاں, آپ یہ کہیں کہ پی ڈی اے کام نہیں کرتی ہے, اس کو ایسے کرنا چاہیے, میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی یہ کہہ دے اگر کہ میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں, یہ یعنی دس از لائک اے نو اسٹارٹر. تو پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ نو اسٹارٹر سے بات نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سینڈوچ ٹیکنیک. سینڈوچ ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ یو ٹاک سم تھنگ گڈ اباؤٹ اے پرسن اینڈ دین یو گیو دا کرٹیسزم. میں کہوں کہ بھائی آپ دیکھو یار, آپ بات اچھی کرتے ہیں, لیکن آپ میں یہ مسئلہ ہے. The moment you would say that the other person would become receptive. اور ایسے ہی ہونا چاہیے انسان کو. being professional, you have to use most of the time the sandwich techniques. اگر آپ کسی کی صرف آ کے اس کی برائی شروع کریں گے A to Z اور پھر کوئی بات کریں گے, تو وہ کیسے ریسیپٹیو ہوگا؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میٹنگز میں وہ A to Z پہ ہی رہتے ہیں, کام کی بات ہی نہیں ہوتی. تو I would request everyone کہ ہم we should be very positive about everything in life, اور آپ دیکھیں گے کہ سکسیس آپ کے پاؤں چومے گی انشاءاللہ. So, in Pakistan, we don't have a dental act. So, what do you think کہ ہم کس طرح سے ڈینٹسٹ, ویکس اور دوسرے پریکٹیشنرز کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں with a dental act which is practiced in different other countries all over the world? تو پاکستان میں ویسے تو کافی چیزیں نہیں ہیں. پاکستان میں ڈینٹل کاؤنسل نہیں ہے ایک سیپریٹ, پاکستان میں ڈینٹل ایکٹ نہیں ہے, لیکن کیا یہ چیزیں ڈویبل ہیں؟ یس, دے آر ڈویبل. پاکستان کا برننگ ایشو آج کل اٹھا ہوا تھا کہ پی ایم ڈی سی نے ایک لیٹر ایشو کیا کہ پاکستان کا کریکولم 5 سال کا ہو گیا, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی افیکٹو فرام جان 2025. تو ہم نے بھی بہت اس پہ اپنی طرف سے بات کی ان سے پچھلے ہفتے, اور الحمدللہ وہ ریورٹ ہو گیا واپس. ہم نے ان سے سوال یہ پوچھا
पाकिस्तान के सिस्टम में 77 years से एक करिकुलम चल रहा है. Nationally and internationally, everywhere it is accepted. किसी कंट्री ने पाकिस्तान के ग्रेजुएट को ये नहीं कहा कि आपने 5 साल का कोर्स क्यों नहीं किया, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. वो क्या कहते हैं, आप आप हमारे पास आएं, ये एग्जाम दें और यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस, विच मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग योर करिकुलम. सडनली फ्रॉम समवेयर ये बात उठी कि इस साल से 5 साल का कर दो. तो हमने भी ये बात पूछी कि भाई अगर आप नेशनल करिकुलम चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कोई नीड असेसमेंट होगी ना. नीड असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं, आप कॉलेज की फैकल्टी बिठाते हैं, आप पीडीए को बिठाते हैं, आप स्टूडेंट्स को बिठाते हैं, आप पेरेंट्स को बिठाते हैं, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को बिठाते हैं और पूछते हैं यार ये 4 साल का देखो, इसको रिव्यू करो, क्या ये ठीक है हमारे सिस्टम के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए. ये सब मिलके डिसाइड करते हैं नहीं 4 साल का नहीं 5 साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए, 20 साल का. बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन ये कैसे हुआ कि 2-3 लोगों ने मिल के कोई चीज़ डिसाइड करके इम्पोज कर दिया. दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. वी आर नॉट सेइंग इट शुड नॉट बी एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, वी आर जस्ट सेइंग कि एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए. तो डेंटल एक्ट, काउंसिल्स, ये गोल्स होने चाहिए हम सब के, लेकिन हमें प्रोसेसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हमारे पास कोई एक्ट नहीं है तो क्या होना चाहिए, पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन शुड हैव रिप्रेजेंटेशन इन ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज इन पाकिस्तान. जैसे ही आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, विच मीन्स ऑटोमेटिकली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स एन एक्ट एंड अ काउंसिल. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन आसमान से अचानक कोई एक्ट टपकेगा. होगा क्या, जब आप हर जगह पर होंगे पीडीए, तो फिर आपकी प्रेजेंस फेल्ट होगी, और जब प्रेजेंस फेल्ट होती है तो पीपल आस्क यू कि अब क्या करना चाहिए, अब आगे क्या है, आगे कैसा विजन है. तो पीपल वुड आस्क यू एंड देन द पीडीए और द रिप्रेजेंटिंग बॉडी इज गोइंग टू गाइड द गवर्नमेंट द पॉलिसी. So you already spoke about curriculum change. So there were students who were living internationally who applied to their parental institutes for 5-year transcript or for 5-year conversion. तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं और अच्छा देखो, क्या सजेशन? जो इशू है स्टूडेंट का वो 4 years 5 years नहीं है. जो मेन इशू आता है वो है आवर्स का, एंड द आवर्स इज क्लिनिकल आवर्स. हमसे यूके पूछता है कि आपके बच्चे ने क्लिनिकल आवर्स कितने किए हैं. 1600 क्लिनिकल आवर्स कर लिए उसने या नहीं किए. वो सवाल ये नहीं पूछता हमसे कि इसने ये क्लिनिकल आवर्स सेकेंड ईयर में किए हैं, थर्ड ईयर में किए हैं, फोर्थ ईयर में किए हैं या हाउस जॉब में किए हैं. तो जब हम उनको लिख के देते हैं कि इसने क्लिनिकल आवर्स पूरे किए हैं तो दे एक्सेप्ट द स्टूडेंट. सो नो यूनिवर्सिटी हैज़ येट आस्क्ड अस अबाउट 5 years. अच्छा, हमने एक मीटिंग कॉल की एंड दैट वाज अटेंडेड बाय 18 प्रिंसिपल्स इन सिंध. तो वो 18 प्रिंसिपल जो सिंध से थे, सबसे हमने पूछा कि आपसे आज तक किसी कॉलेज ने बाहर के क्या पूछा है अबाउट 4 years and 5 years, एंड एवरीवन सेड never ever any university has asked them about 4 years or 5 years. So the general question is about how many clinical hours a graduate has done in the respective college, and which is okay, and which is they do because they complete those clinical hours in their house job, in their final year. क्योंकि तुम देखो बहुत सारी कंट्रीज में एक्चुअली द हाउस जॉब, जिसको हम हाउस जॉब कहते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर ग्रेजुएशन. तो हम भी पीएमडीसी से कह रहे हैं कि आप इसको 5 साल करने की जगह हाउस जॉब को किसी तरह इनकॉर्पोरेट कर लें. और अब उनका रेगुलेटरी मसला है, क्योंकि हाउस जॉब के बाद वो एक परमानेंट लाइसेंस इशू करते हैं. तो ये एक इशू है जिसकी सेटलमेंट हो सकती है. So we have observed all over the world there are many licensing exams for national and international students. But Pakistan mein they never heard about dental licensing exams. So what do you think about that? Should
is it a need to implement it here in the country or not? تو ایک تو ایگزام دیکھو، دو طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں. ایک پاکستان میں اسٹیبلشڈ NLE ایگزامز ہیں، نیشنل لائسنسنگ ایگزامز ہیں، لیکن پاکستان کے گریجویٹ کو اپیئر نہیں ہونا اس میں کس کو اپیئر ہونا ہے؟ پیپل ہو آر کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. سو دیر از این ایگزام which people who are graduating for example from China exactly، اور بہت سے بچے آتے ہیں اور وہ ان کو NLE میں اپیئر ہونا پڑتا ہے اور پاس ہونا پڑتا ہے. ان دا لاسٹ 2-3 years بیک، اور یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے. برننگ ایشو کیا ہے پاکستان کا؟ کیا ایگزٹ ایگزام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اگر تم US میں چلی جاؤ تو وہاں نیشنل بورڈز ہوتے ہیں، اسی طرح کینیڈین بورڈز ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر ایک ایگزام شروع کیا 2 سال پہلے، اور وہ فیل ہو گیا. اس میں بہت سارے بچے فیل ہوئے تو اپرور ہوا اینڈ دے ابالشڈ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، اپرور ہوتا ہے تو چیز ختم ہو جاتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو بٹھا کر اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے اور کہتے کہ بھائی دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از گوئنگ ٹو میک یور گریجویٹ بیٹر. جب یہ بات کرتے، بٹھاتے اور پھر اس میں کہتے اچھا چلو اس کو اس طرح کر لو، اس طرح، یہ نہیں ہوا. بس ختم، شروع بھی کیا اور ختم بھی کر دیا. تو بالکل ہونا چاہیے، ایک لائسنسنگ ایگزام ہونا چاہیے سارے گریجویٹس کا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی. جس طرح انٹری ایگزام آپ لینا چاہتے ہیں تو ایگزٹ ایگزام بھی رکھنا چاہیے. So what are your plans کہ آپ کس طرح سے اس ایکٹ، ان ایگزامس کو جو ہے وہ مارکیٹ کریں گے کہ وہ اپروو ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری جو ہے وہ ان کو فالو کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو PDA ہماری جس اسٹیج پر کھڑی ہے، پہلے تو کیونکہ ابھی تو لیٹی ہوئی ہے، تو پہلے تو آپ کو اس کو کھڑا کرنا ہے. یو ہیو ٹو میک اٹ فنکشنل. You have to make dentists believe کہ this is our body which is representing us. ابھی تو ہم اسی اسٹیج پر نہیں آئے ہیں. لوگ آپ کی بات جب سنتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آپ میں وزن ہے، اور وزن PDA کا کون ہے؟ دا ڈینٹسٹ. ابھی تو PDA اصل میں ہوا میں کھڑی ہوئی ہے. ایک پیپر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں PDA کا پریزیڈنٹ ہوں. دس از جسٹ اے پیس آف پیپر. اس پیس آف پیپر کے پیچھے یو نیڈ بیکنگ، اینڈ the backbone is going to be the dentist. تو سب سے پہلے تو ہمیں، اور اس کے لیے ہمیں ہاشم صاحب کی بہت ضرورت ہے، ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو ہم نے PDA کے ممبرز بنانے ہیں، ہے نا، اینڈ دے آر امپورٹنٹ فار us. The moment dentist is going to stand behind PDA، تو آپ دیکھیں PDA ہر فورم پہ جب بات کرے گی تو لوگ اس کی بات سنیں گے، ریگولیٹری اس کی بات سنیں گے. ابھی تو آپ کو جا کے بتانا پڑے گا بھائی میں یہ ہوں، میرے یہ بات ہے، اینڈ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. ابھی تو انفارچونیٹلی ہم اس انفینٹری اسٹیج پر آ گئے ہیں واپس. وہ جب بچہ ہوتا ہے نا، ابھی تو وہ انفینٹ ہے. PDA کو ایک ایڈلٹ ہونے کے لیے وہ ٹیک لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹو کم ٹو دیٹ اسٹیج کہ ریگولیٹری باڈی از گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. تو وی ہوپ اینڈ پرے انشاءاللہ کہ ہم ایک یونیفائڈ باڈی بن جائیں. جب ہم کوئی بات کریں تو دی ریگولیٹری باڈیز ہیز ٹو لسن ٹو اس، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو گیو دیم دا سیم ایڈوائز اباؤٹ ڈینٹسٹری. So please give us insights about continuous professional development. کون سے initiatives PDA لے گا for continuous professional development، یا پھر جو ہے وہ اسکل بلڈنگ کرنے کے لیے کس طرح سے PDA ہیلپ آؤٹ کرے؟ تو ہمیں اس بات کی بہت فکر ہے. ایک تو اس ڈینٹسٹ کی بہت فکر ہے جس کو گریجویٹ ہوئے ہوئے بہت سال ہو گئے، اینڈ دے ورکنگ دا فار فلنگ ایریاز. دے آر ناٹ ایسوسیٹیڈ ود اینی ڈینٹل کالج. ڈینٹل کالج کی ایک بیوٹی اینڈ ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے اس سوسائٹی کے لیے کہ آپ کی نالج کرنٹ رہتی ہے. لیکن امیجن کیجئے وہ ڈینٹسٹ جو کسی ولیج میں کام کرتا ہے، کیا وہ اپنی نالج ایبریس رکھتا ہوگا؟ نو. تو ہم نے تو ایک یہ بات سوچی اور اس پہ ہم نے کافی کام آلریڈی کر لیا ہے کہ وی ہیو میڈ این ایپ جس سے آپ ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کر سکتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا، وہ فورم بنا دیا اور انشاءاللہ سون وی آر گوئنگ ٹو لانچ.
اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایز اے ڈینٹسٹ اف یو ہیو گاٹ اے پرابلم, یو ہیو گاٹ اے کیس, یو وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ود اس, دس از فری آف کاسٹ. یو اپلوڈ, وی وڈ ہیو اے پینل, اور وہ پینل آپ کو سپورٹ کرے گا ان ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ پلاننگ, ہے نا. دیٹ از اکراس دا بورڈ اینڈ دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو کراچی پاکستان, دیٹ از انٹرنیشنل انشاءاللہ. تو یہ ایپ ہم نے آلریڈی, ہمارا کام اس پہ آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ سون وی آر گوئنگ ٹو لانچ. نمبر 2, دی ینگ گریجویٹس. ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جتنے سال کا کورس بنا لیں, 4 سال کا بنا لیں, 5 سال کا بنا لیں, 6 سال کا بنا لیں, آپ ڈینٹسٹری کو کوزے میں نہیں بند کر سکتے. اٹ ہیز گاٹ سو مچ انفارمیشن, نالج, کہ یو کین ناٹ ٹیچ اے اسٹوڈنٹ ان 4, 5, 6 years. What you have to do, you have to make a student a lifelong learner. اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, سمجھنی چاہیے کہ میں نے ساری زندگی کام سیکھنا ہے. میں اپنی پریکٹس آپ کو بتاؤں, جب بھی میں صبح آتا ہوں نا اور فارغ ہوتا ہوں تو میں کوئی یوٹیوب کھولتا ہوں اور کسی کا کوئی کیس دیکھتا ہوں سب سے پہلے, اینڈ دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو سرجیکل. میں کبھی روٹ کنالز چیک کر رہا ہوتا ہوں, کبھی دیکھتا ہوں کہ لوگ فلنگس کیسے کرتے ہیں, لوگ انجیکشن کیسے لگاتے ہیں. کیا میں نے انجیکشن نہیں لگایا؟ الحمدللہ فار دا لاسٹ 30 years I have treated more than 1 lakh patients, الحمدللہ. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں دنیا میں, جو مجھ سے بہتر کام کرتے ہیں, اینڈ دے ڈو بیٹر ان ایوری ایسپیکٹ آف ڈینٹسٹری. تو جب آپ کا یہ, اور یہ میں ایسے کہہ نہیں رہا, یہ دس از مائی بلیف, اور جب یہ آپ کا بلیف ہوتا ہے نا تو آپ کے اندر وہ ہنگر ہوتی ہے ٹو لرن, اینڈ دیٹ از واٹ یو وانٹ ان ایوری گریجویٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ینگ گریجویٹس کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر مینڈیٹری سی ایم ایز ہوں, ان کو یہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے, اور یہ سی ایم ایز شوڈ بی ایسوسیٹڈ ود پی ڈی اے. اس کا تعلق پی ایم ڈی سی سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا تعلق پی ڈی اے سے ہونا چاہیے, کہ اس کو اتنی ورک شاپس, اتنے لیکچرز 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اپنی ممبرشپ مینٹین کرنے کے لیے. اور وہ جو ورک شاپس ہوں گی, وہ جو سیمینارز ہوں گے, وہ پی ڈی اے ریگولیٹڈ ہوں گے تو ایکسیپٹ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. دا تھرڈ امپورٹنٹ ایسپیکٹ از اسسٹنس. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج میجورٹی آف دی اسسٹنٹس آر ناٹ کوالیفائڈ. ہمیں اس کی بات کی بہت فکر ہے. جس طرح کویکس ہیں, کویکس کا آپ کو حل چاہیے, اسی طرح نان کوالیفائڈ اسسٹنٹس کا حل چاہیے. آپ ان کو اگر جاب سے نکال دیں گے تو وہ جائیں گے کدھر؟ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جب آتا ہے اور کلینک پہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوالیفائڈ اسسٹنٹ نہیں ہے, وہ اس کو کہتا ہے جی اس کو فائر کر دیں, اس کو تو بھائی اس کی جاب کا کیا ہوگا؟ اس نے جو روزگار پرووائڈ کرنا ہے اپنی فیملی, اس کا کیا ہوگا؟ تو پی ڈی اے کو سوچ چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ڈینٹل کالجز سے بات کریں اور ان کے لیے کورسز رن کریں. جس اسسٹنٹ کے لیے قریب کوئی ڈینٹل کالج ہے, اس میں وہ ایک بہت ہی سبسڈائز ریٹ میں, دی آبجیکٹو از ناٹ ٹو کمرشلائز اٹ, دی آبجیکٹو از ٹو سپورٹ دوز اسسٹنٹس. ان کا کیا کریں, ہم ایک 6 month کا سرٹیفکیٹ کورس شروع کرائیں جو ویکینڈس پہ رن ہو, یا کوئی ایسے ٹائمنگ پہ جو ان بچوں کو سوٹ کرتا ہو. وہ بچے ادھر آئیں, ایک ایکسپیرئنس لیں اور ایک ایگزٹ ایگزام دیں, اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے, اینڈ دین دے وڈ بیکم کوالیفائڈ اینڈ بینیفیشل فار دیئر اون پریکٹس. تو ایک تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں. نمبر 3, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بیسک جاب ہے ڈینٹسٹ کی وہ ایز کلینیشین ہے. کالجز ایک لمیٹڈ حد تک جابس پرووائڈ کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی جاب جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از اے کلینک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کلینک کس طرح کھولنی ہے, کیسے کھولنی چاہیے, کہاں کھولنی چاہیے, پی ڈی اے کا کوئی ایسا ونگ ہو جو اس پہ بات کرے. مریض جب آپ سے کانٹیکٹ میں آتا ہے, دیٹ کین بی تھرو سوشل میڈیا, تو مریض کا جو ایکسپیرئنس ہے وچ اسٹارٹس فرام کانٹیکٹنگ ٹل دا ٹریٹمنٹ فنشز, یہ ایکسپیرئنس ہم اپنے ڈینٹسٹ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ. ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب آپ اپنی کلینک کھولو تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ فرام دی انیشل کانٹیکٹ ٹل دا پیشنٹ فنشز دا ورک, اینڈ دیٹ از ہاؤ جو تمہارا مریض ہے تمہارا مرید بنے گا, ہے نا. اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ٹیچ دیم. The moment they would understand this,
ان کی پریکٹسز بہتر ہو جائیں گی. جب ان کی پریکٹس بہتر ہوگی تو وہ اپنے ساتھ ایک اور ایسوسیٹ رکھیں گے, اس کے بعد ایک اور ڈینٹسٹ رکھیں گے, جیسے جیسے پریکٹس اسٹیبلش ہوتی ہیں. اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ڈینٹل فریٹرنیٹی کو فائدہ ہوگا, امپلائمنٹ بہتر ہوگی. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں پہ ڈینٹسٹ نہیں جانا چاہتا, ایک چین آف ڈینٹل کلینکس شروع کریں کسی ٹرسٹ کے تحت. وہ پی ڈی اے سے لنک بھی ہو سکتی ہے اور پی ڈی اے سے لنک نہیں بھی ہو سکتی ہے. اس کا بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم 10 12 15 جہاں بھی ہمارا ایریا بنتا ہو, ہم رینٹل بیسس پر وہ پریکٹسز شروع کریں ڈینٹسٹری ایک بہت ہی افورڈیبل پرائز پہ, جہاں پر ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل ہو جس سے ایک سیلری ایک ڈینٹسٹ کی نکلے, اسسٹنٹ کی ہو, اور ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہو. دیٹ مے بی انڈر دی امبریلا آف پی ڈی اے اف پاسبل, ورنہ ہم کسی اور ٹرسٹ کے تحت اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. So other than assistant, we have always studied about dental auxiliaries. پر ان کا پاکستان میں ایز سچ کوئی فریم ورک نہیں ملتا. ایک کلینک میں ایک ڈینٹسٹ اور ایک اسسٹنٹ ہے. There are no dental nurses, no other helpers, no other auxiliaries. What do you think about that? تو ڈی ایچ پیز کا کانسیپٹ پروفیسر مسعود صاحب کو کریڈٹ ہے. اس کا پروفیسر مسعود حمید وائس چانسلر تھے ڈاؤ کے, انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم پروگرام شروع کیا. تو بچوں نے کیا کیا, یہ آج سے کافی سال میں بات کر رہا ہوں, 7-8 سال پرانی میں بھی, تو اچھے گھر کے بچے اس میں چلے گئے. کیونکہ میں اچھے بچے اس لیے کہہ رہا ہوں تمہیں کہ دیکھو جو ڈینٹل اسسٹنٹس ہیں وہ ہماری لوور سوشو اکنامک بچے جاتے ہیں, اس میں مڈل کلاس فیملیز کے بچے چلے گئے. جس سوسائٹی میں آپ کے ڈینٹسٹ کو جاب نہیں مل رہی, ڈینٹسٹ کلینکس پہ جا کر وداؤٹ سیلری انٹرنشپس کرتے رہتے ہیں فار منتھس اینڈ ایئرز. تو جب ڈی ایچ پی گریجویٹ ہوا, اب کسی کلینک پہ اگر میری کلینک ہے اور ایک ڈینٹسٹ آ رہا ہے اور ایک ڈی ایچ پی بچہ آ رہا ہے جس کو پی ایم ڈی سی نے لائسنس نہیں دیا ہے ٹو پریکٹس, تو اب تم سوچو کلینک پہ کون کس کو رکھے گا؟ وہ ڈی ایچ پی کو کلینک والا کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں رکھوں گا ایز اسسٹنٹ. وہ ڈی ایچ پی والا بچہ تو ایک اچھی فیملی کا ہے, وہ تو اس پراسپیکٹ سے آیا ہے کہ وہ از آلموسٹ لائک اے ڈینٹسٹ. جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اس کو ایز این اسسٹنٹ دے آر گوئنگ ٹو یوز می, مجھے تو سیکشن پکڑا دیں گے یہ, تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں کیا. تو کیونکہ جب پالیسی بنی, تو جب پالیسی بنتی ہے نا, تو میں نے تمہیں کہا نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے. نیڈ اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ جب کوئی کورس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکشن کا پہلے سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جب نکلے گا تو یہ اکوموڈیٹ کدھر ہوگا, اس کو جاب کون دے گا. تو کیا ہوا کہ وہ نیڈ اسیسمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوئی. اس وقت ریگولیٹری باڈی سے یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی کہ آپ اس کو کیا لائسنس دیں گے, یہ کیا کام کرے گا. ڈینٹل کمیونٹی کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنے ڈینٹسٹ ہیں, ان کے پاس جاب نہیں ہے, اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ بچے کدھر جائیں گے. یہ کن سسٹم میں بہتر تھا؟ جہاں پر ڈینٹسٹ بہت کم تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شارٹ ٹرم کورسز نکالے اور کہا کہ یار یہ ڈی ایچ پیز شروع کر لو, اور ڈی ایچ پیز کیا کریں گے, ان کو فلنگز الاؤ کر دو, ان کو اسکیلنگ الاؤ کر دو, ان کو امپریشنز ٹیکنگ الاؤ کر دو. دے کین ناٹ ڈو ایکسٹینسو ڈینٹل ورک. اس سسٹم کے لیے تو انہوں نے اپنی نیڈ اسیسمنٹ کی اپنے سسٹم کے حساب سے, اپنی کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ پہ. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا, ہم کیا کرتے ہیں, دوسرے ملک میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دے ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز فار دیئر اون کمیونٹی. ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی چیز وہ کہتے ہیں نا نقل بھی کرو تو عقل کے ساتھ کرو, تو ہم لوگ نقل تو کر لیتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں لاتے. تو سمجھ لانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ ڈی ایچ پی کا کورس کا آبجیکٹو میں بھی نیت بہت اچھی تھی, لیکن نیڈ اسیسمنٹ نہیں تھی اس میں. اس لیے وہ بچے بیچارے آتے ہیں کلینکس پہ, آپ ان کو جب آفر کرتے ہیں 25, 30, 35 ہزار, وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. وہ تو دے آر فرام گڈ بیک گراؤنڈ فیملیز اور سم آف دیم آر ویل آف, اور وہ کہتے ہیں یار اس سے یہ تو ہم اپنے ڈرائیور کو اتنی سیلری دیتے ہیں جتنی آپ ہمیں دے رہے ہیں.
So many young dentists से सुना जाता है that their voices are not heard. They are not really initiated on a very higher platform. So आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि young dentist की आवाज़ सुनी जाए, उनकी जो pointers हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाए in the part of PDA? तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि पीडीए खुद एक इन्फेंटाइल प्रोसेस से गुजर रही है, तो जैसे ही रेजरेक्शन हो जाए इंशाल्लाह, ये जो यंग ग्रेजुएट हैं, दे आर द लीडर्स, दे हैव टू लीड द फ्रेटर्निटी. तो इन्हीं की आवाज़ पे आगे चलना है आपको. और हमारा ये ख्याल है कि एक पीडीए का कोई यूथ फोरम होना चाहिए जहाँ पर बात ही यूथ की होनी चाहिए. और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि हम इसको काफ़ी देखेंगे, कोई वेबसाइट होगी, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होना चाहिए हमारा, ताकि हम लोगों के कंसर्न सुन भी सकें और उसको एड्रेस भी कर सकें. लेकिन एड्रेस करने के लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा ना, ताकि आपकी कोई बात सुन सके. और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब आप पीडीए को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपकी कोई बात सुनेगा. तो एवरीवन हैज़ टू प्ले अ रोल. हम लोग तो एक इंटरिम पीरियड है ना, लेकिन एक्चुअली तो पीडीए का हमने विजन देना है. और वो विजन कैसे आएगा? फर्स्ट यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. ओनली देन एनीवन इज गोइंग टू लिसन टू पीडीए. So any final messages you want to share with us related to PDA, उनके new initiatives or anything you want to share? मैं बस दोबारा उसी बात को रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि हम सबको मिल के ये अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिलीफ रखना चाहिए. वी शुड नॉट थिंक इट्स अ फेल्ड स्टेट. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये हमें गिफ्ट किया हुआ है. हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए. वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, वी हैव टू डू इट ऑनेस्टली. हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है कि मुझसे दुआ मांगो. तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए. नंबर 3, डेंटल फ्रेटर्निटी को अगर अपनी आवाज़ कहीं पर लेके जानी है तो अपनी रिप्रेजेंटिंग बॉडी के पीछे खड़ा होना चाहिए. You have to be unified, you have to make it strong, you have to become the backbone of your representing body. Only then people would start listening to you. किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, किसी और की शक्ल, that's okay, that doesn't matter, but the objective has to be clear. We have to make it strong. Inshallah, together you can make it and take it forward. Inshallah.